بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام تحریک پاکستان یادیں باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس پروگرام میں جس شخصیت سے ہم گفتگو کریں گے ان کا نام ہے حافظ محمد یعقوب ہاشمی صاحب۔ آپ تحریک پاکستان گولڈ میڈلسٹ ہیں اور آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ گولڈ میڈل حاصل کرنے والوں کی پہلی صف میں یعنی پہلے بیچ میں شامل ہیں۔ حافظ محمد یعقوب ہاشمی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ تحریک پاکستان کے وقت میں آپ کیا کرتے تھے اور آپ کا اس تحریک میں کس حیثیت سے کردار رہا؟ شکریہ اختر صاحب۔ میرا تعلق کشمیر سے ہے اور کشمیر کے علاقہ پونچھ اور اس کے شہر سے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ 1933 میں میرے والد جو وہاں انسپیکٹر آف سکولز تھے، ان کے پاس ایک پیمفلٹ کیمبرج سے آیا۔ میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو اس پر پاکستان کا نقشہ بھی تھا، پاکستان کا نام بھی تھا اور بھیجنے والے کا نام تھا چودھری رحمت علی۔ کچھ زیادہ تو سمجھ میں بات آئی نہیں، لیکن میرے والد صاحب نے مجھے یہ بتلایا کہ کوئی طالب علم ہے کیمبرج میں، اس نے نو اور نیور کے نام سے یہ پیمفلٹ لکھا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مسلمان ملک شمالی ہندوستان میں بنے گا جس میں کشمیر بھی شامل ہوگا۔ تو میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں، ہم تو 5ویں جگہ غلام ہیں انگریز کے اس ریاست میں۔ خیر مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد وہاں سے ایک اخبار نکلا المجاہد، جس میں پاکستان کی پونچھ شہر سے جس میں پاکستان کی تحریک کا تذکرہ تھا۔ میں بھی اس میں کچھ نہ کچھ لکھتا تھا۔ یہ 38 سے پہلے کی بات ہے، لیکن میں نے قرآن مجید یاد کیا تھا تو اقبال حفظ کیا تھا تو اقبال کا کلام سارا یاد ہو گیا، آج بھی یاد ہے۔ اس میں نے کوئی خاص کوشش نہیں کی، لیکن اقبال نے آگ لگا دی۔ 38 کے بعد میں مولانا چراغ حسن حسرت کا خط لے کے امرتسر ڈاکٹر تاثیر اور فیض صاحب کے پاس آیا اور وہاں داخل ہو گیا۔ تو وہاں تحریک پاکستان بہت جوش و خروش سے چل رہی تھی، حالانکہ ابھی پاکستان کی قرارداد پاس نہیں ہوئی تھی۔ یہ 38 کی بات ہے اور اسی وقت میں جسٹس ذکی الدین پال جو بعد میں ہوئے، یہ میرے ہم جماعت تھے، ان کے ساتھ قائد اعظم سے ملاقات کے لیے دہلی گیا تو اینگلو عربک کالج دہلی میں ان سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوا۔ جی کون سے سال میں آپ گئے؟ یہ 38 کی بات ہے، 38 کی۔ 40 میں تو ایف اے کر لیا تھا ہم لوگوں نے، ڈیلیگیشن میں ہم لوگ آئے اور یہ جو قرارداد پاکستان والا اجلاس تھا اس میں شمولیت کی۔ اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو اپنے دوست نکلے، مثلا مولانا عبدالستار نیازی تھے، مجید نظامی تھے، حمید نظامی تھے۔ جی ہاں۔ بہرحال میں آپ سے یہ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم سے پہلی ملاقات تھی۔ 40 میں جس وقت یہ ریزولوشن پاس ہوا تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک محاربہ، ایک مجادلہ، ایک جنگ شروع ہو گئی قائد اعظم کی مخالفین کے ساتھ۔ ہندو پریس بڑا مشتعل ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، مقابلہ ہوا قائد اعظم کا اس تحریک میں انگریز کے ساتھ تو تھا ہی، برٹش امپیریلزم کے ساتھ، ہندو مہاسبھا کے ساتھ، انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ، اکالی دل کے ساتھ، خالصہ دل کے ساتھ، اور آپ کو غالباً علم ہوگا کہ 7 مسلمانوں کی چھوٹی موٹی ایسی جماعتیں تھیں جو پاکستان کے خلاف تھیں، جن کا میں صرف 2 کا نام لوں گا، ایک احرار اور
دوسری جمیعت العلماء ہند، 12 دن سے مقابلہ ہوا. ایسا بازار گرم ہوا کہ مہاتما گاندھی نے اعلان کیا گو ماتا کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے یہ شخص، ہی از اینیمی نمبر 1 آف انڈیا، یا ایک بچے کو قتل کر کے اس کے 2 حصے کرنا چاہتا ہے. قائد اعظم نے اس کا جواب دیا کہ کدھر ہے بچہ اور کدھر ہے گو ماتا، بھائی یہ ہمارے حقوق کی بات ہے. پنڈت جواہر لال نہرو نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں 2 ہی قوتیں ہیں، قومیں ہی 2 ہیں، ایک انگریزوں کی قوم ہے اور دوسری کانگریس ہے. قائد اعظم نے اس وقت یہ کہا کہ نہیں، ایک تیسری بھی ہے اور وہ مسلمانوں کی قوم ہے. اچھا، اس کے علاوہ لارڈ ویول پتہ کلامی ہوتی ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اپنا کنٹریبیوشن کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز رہیں اور آپ اس میں حصہ لیتے رہے تاکہ گفتگو میں وہ سلسلہ بھی ذرا رہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جہاں جہاں بھی اس زمانے میں اجلاس ہوئے اور قائد اعظم گئے، لاہور میں گئے یا لائل پور میں گئے، میں کچھ عرصہ لائل پور کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں وہاں موجود تھا. میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سیکریٹری تھا پشاور میں بھی، جہاں سے میں نے پوسٹ گریجویشن کی، لائل پور میں بھی ظہور عالم شہید کے ساتھ، امرتسر میں بھی جہاں ذکی الدین پال چیئرمین تھے اور میں جنرل سیکریٹری تھا، اور اسی حیثیت میں ہر جگہ میں نے کام کیا اور سب سے زیادہ علی گڑھ میں کیا. اس کے بارے میں بعد میں آؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ 1943 کو 23 مارچ 1943 کو اینگلو عربک کالج دہلی کے باہر مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا اور میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سیکریٹری کی حیثیت میں پشاور کے اسلامیہ کالج کے طلباء کا وفد لے کے گیا اور وہاں نواب زادہ صدیق علی خان جو قائد اعظم کے اس وقت گارڈز کے سالار تھے، ان کی معرفت قائد اعظم سے 42 منٹ ملاقات ہوئی ہمارے پورے ڈیلیگیشن کی. ایک تو یہ بات نہیں تھی، اور دوسرے ایک انتہا درجے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. 15 جون 1945 کو شملہ کانفرنس شروع ہوئی. میں علی گڑھ کا طالب علم تھا، ہم لوگ پہنچے اور یہ پوری کی پوری کانفرنس ہم نے دیکھی وائس ریگل لاج میں. جو لوگ شملہ گئے ہیں یا شملہ کو جانتے ہیں انہیں علم ہے کہ کیتھو کی ایک پہاڑی ہے، اس کے پیچھے وائس ریگل لاج. وہاں قائد اعظم تو وہ اپنے وہ جو پینس ہوتا ہے کندھوں پر سوار ہو کے جاتے تھے، کچھ لوگ پیدل بھی جاتے تھے جن میں سردار عبدالرب نشتر اور خان عبدالغفار خان کو میں نے پیدل چلتے ہوئے وہاں دیکھا. ہم لوگ روزانہ قائد اعظم کی زیارت اس چوٹی پر کرتے تھے جہاں آ کے کہار رکتے تھے اور یہ پھر آگے جاتے تھے. جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عجیب و غریب منظر دیکھا قائد اعظم کے بارے میں. جس وقت یہ چوٹی پر پہنچے تھے تو شملہ میں چاروں طرف پہاڑیاں ہیں. جس وقت نعرہ تکبیر لگتا تھا اور صرف قائد اعظم کے لیے ہی نعرہ تکبیر لگتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ چاروں طرف سے لوگ باہر نکل کے دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بلکہ یہ بھی ہوا کہ اس وقت لارڈ ویول تھا اور وہ بھی اپنی بالکنی سے باہر نکل کے دیکھتا تھا کہ یہ اتنا شور مچ گیا ہے. ظاہر بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح آئے ہیں. پوزیشن یہ ہے کہ وہ کانفرنس فیل ہو گئی. فیل اس طرح ہوئی کہ کانگریس اور انگریز دونوں کا مطالبہ تھا کہ جو سینٹرل گورنمنٹ بنے گی اس میں ایک مسلمان ممبر خضر حیات کا ہوگا، یعنی لیگ سے باہر کا آدمی ہوگا. قائد اعظم نے اس کو تسلیم نہیں کیا. یہ کانفرنسیں 15 جون سے لے کر 14 جولائی تک رہیں، حتیٰ کہ لارڈ ویول نے اعلان کر دیا کہ یہ فیل ہو گئی ہے، یہ کانفرنس ہی فیل ہو گئی ہے، ان کا آپس میں تصفیہ نہیں ہوا. اور مجھے ایک اور شرف حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ سیسل ہوٹل میں قائد اعظم نے ایک پریس کانفرنس کی. ہم لوگ علی گڑھ کے طالب علم تھے اور وہاں فائر برینڈ قسم کے لوگ تھے اور ہم لوگ فرنٹ رینک میں تھے. لیکن میں نے یہ دیکھا وہ جو پریس کانفرنس قائد اعظم نے کی
انہوں نے کہا کہ میرے مطالبات تو یہاں تسلیم نہیں ہوئے ہیں، یہاں قیام پاکستان کا جو ہمارا مطالبہ تھا وہ پورا نہیں ہوا، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ اب ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ اور پاکستان کے قیام کا فیصلہ جنرل انتخابات سے ہوگا۔ میں انگریزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد جنرل انتخابات کا اعلان کریں، اور اسی کے نتیجے میں غالباً 45 اور 46 کے الیکشن وہی ہوئے۔ جی اسی کے بعد جی 45 کے اینڈ میں الیکشن ہوئے، جی 46 کے جنوری میں یہ ریزلٹس آئے۔ جی 30 کی 30 سینٹرل اسمبلی کی سیٹیں مسلم لیگ نے لیں اور 479 باقی صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں مسلمانوں کی تھیں، ان میں غالباً 472 مسلمان۔ وہ الیکشن کیمپینز میں بھی علی گڑھ کے طالب علموں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، تو آپ اس میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ابھی ہیں ہمارے ساتھی زندہ ہیں۔ اچھا، پوزیشن یہ ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں ایڈریس کیا اس کانفرنس میں، کہا بیٹو اب تمہارا کام یہ ہے ہندوستان بھر میں پھیل جاؤ اور مسلم لیگ کے لیے تم کام کرو اور اس کو انتخاب میں کامیابی دلواؤ۔ علی گڑھ میں تو بڑے زبردست قسم کے لوگ تھے، ایک ان میں ATM مصطفیٰ تھے، ایک مفتی محمد ادریس ابھی زندہ ہیں پشاور میں، ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں، منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ATM مصطفیٰ بھی میرا خیال ہے منسٹر رہے، اور وہ ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے ایک درویش تھا، لیکن انگریزی کا بہت بڑا مقرر تھا، حیرت ناک قسم کا آدمی تھا، بڑا درویش قسم کا آدمی تھا۔ وہ بعد میں ایجوکیشن منسٹر بھی رہے پاکستان کے۔ ہم لوگوں نے پلان کیا انتخابات کو، اور سارے ہندوستان میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لڑکے پھیل گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ناانصافی ہوگی اگر اسلامیہ کالج لاہور کا ذکر نہ کیا جائے۔ دوسرا بڑا مرکز تحریک پاکستان کا اسلامیہ کالج لاہور تھا، اور پھر ہر جگہ قائد اعظم نے کہیں، یہ میں نے لکھا ہوا تو نہیں دیکھا، کہا تھا کہ اگر کالجوں کے مسلمان لڑکے مجھے مل جائیں اور میری بہن اور میرا ٹائپ رائٹر تو ہم پاکستان بنا دیں گے۔ بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے تو وہاں اسلامیہ کالج پشاور کا بھی بڑا اس میں ویسے رول ہے، وہاں بھی قائد اعظم خود بھی تشریف لے گئے، اور اسلامیہ کالج پشاور کو انہوں نے روپیہ دیا کافی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو بھی دیا اور سندھ مدرسۃ الاسلام کو بھی دیا اور اسلامیہ کالج پشاور کو بھی دیا۔ بہت بڑا رول ہے۔ میں پوسٹ گریجویٹ طالب علم تھا اس زمانے میں، تو قائد اعظم کی تو بڑی مہربانی ہوئی اس کالج پر، کیونکہ انہوں نے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھا کہ جہاں جہاں یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں مسلمانوں کے، اور سچی بات یہ ہے کہ اسلامیہ کالج پشاور اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، MAO کالج امرتسر اور گورنمنٹ کالج لال پور، ان 4 انسٹیٹیوشنز میں انسیڈنٹلی میں پڑھا ہوں اور ہر جگہ تحریک پاکستان کا قائم کیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس کا اب بیان نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کتنے سرگرم، کتنے پرجوش، کتنے اخلاص مندانہ طریقے سے قائد اعظم کے قیادت عظمیٰ میں کام کرتے تھے۔ قائد اعظم کو دیکھ کے وہ جیتے تھے اور قائد اعظم کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ مختلف تعلیمی اداروں میں جو تاریخی حیثیت رکھتے ہیں وہاں آپ زیر تعلیم رہے، پھر علی گڑھ سے بھی وابستہ رہے، اور قائد اعظم خود بھی ان تمام اداروں میں اور خاص طور سے علی گڑھ تشریف لاتے رہے، اور آپ کو انہیں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں جو آپ کی ذاتی فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، وہ آپ ہمیں بتائیں، اور دوسرا یہ کہ طالب علموں اور نوجوانوں کے حوالے سے قائد اعظم کیا سوچتے تھے اور وہ کیسا دیکھنا چاہتے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں، جہاں تک قائد اعظم کی شخصیت کا تعلق ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قائد اعظم سے ہاتھ ملانے والا محسوس کرتا تھا کہ میں الیکٹریفائی ہو گیا ہوں۔ خدا جانے ان تقدیر ساز انگلیوں میں کتنی قوت تھی اور کتنا جادو تھا، اور ان کی نگاہوں میں کیا ایک جذب، ایک کشش کی کیفیت تھی۔ میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں کہ ہم آنکھ ان سے ملا کے بات نہیں کر سکتے تھے، ہماری اتنی جرأت نہیں تھی۔ خدا جانے، مثال کے طور پر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ لارڈ چیمبرلین نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب یہ آدمی آتا تھا ہمیں ملنے کے لیے تو ہم اپنے آرگومنٹس بھول جاتے تھے، جو کچھ ہم نے سوچا ہوتا تھا کہ ہم اس شخص سے یہ بات کہیں گے، وہ بات کہیں گے،
معلوم نہیں کہ اس کی شخصیت میں کیا جادو تھا. somehow or other قائد اعظم کی آواز ایسی تھی کہ ان کے لبوں سے نکلتی تھی, ہمارے دلوں میں اترتی تھی, اور ایک تھرتھری, ایک ارتعاش کی کیفیت سارے جسم میں ہم محسوس کرتے تھے. قائد اعظم سے سوال کرنا ہی بڑا مشکل تھا, صرف قائد اعظم کو دیکھنا ہی بہت بڑی بات تھی. ایسا آدمی, حیرت ناک آدمی تھا. میں لمبی باتیں نہیں کر سکتا کہ کیا کس وقت انہوں نے کیا کہا اور ہماری کیا کیفیت ہوئی, لیکن ان کی شخصیت ایک ساحرانہ شخصیت تھی, ایک حیرت تھا کہ, اور انہوں نے جس آدمی کو دیکھا, جس آدمی سے انہوں نے مذاکرہ کیا, انگریز سے, میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں یہ بیان دیا کہ ہم لوگ آرگومنٹ ان سے نہیں کر سکتے تھے اور ہو نہیں سکتا تھا. اصل میں ان کی شخصیت میں دیانت, امانت, روحانی قوت, مومنانہ طاقت اور فراست, ان کی شخصیت عجیب و غریب شخصیت تھی. ایسی شخصیت برصغیر ہند و پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی, نہ ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس فوج یا آرمی یا خزانہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی, کوئی نہیں تھی, لیکن اپنی قوت ایمانی سے اور قوت استدلال سے ایک بر صغیر کو چیر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ہاشمی صاحب, آپ تحریک پاکستان میں طویل عرصے تک سرگرم رہے. قائد اعظم سے تو آپ کی ملاقاتیں رہیں اور آپ کو شرف حاصل رہا. ان کے علاوہ آپ کچھ دوسرے لیڈروں سے بھی آپ کا رابطہ اور تعلق رہا؟ مثلاً نواب اسماعیل خان سے رہا, قاضی عیسیٰ صاحب سے تو ان کی موت سے 2 مہینے پہلے میں کوئٹے میں جا کے ملا. پھر سردار اورنگزیب خان تھے. سردار عبدالرحمٰن نیشتر سے تو ذاتی میرے مراسم تھے. اس زمانے میں جب میں وہاں تھا اسلامیہ کالج پشاور میں, سیکریٹری تھا میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, وہ ہمارے سرپرست تھے. اس طرح غضنفر علی سے ملاقاتیں ہوئیں, اس طرح چندری گھاٹ صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں. یہ وہ لوگ تھے جن کے قدموں میں بیٹھ کے ہم نے تاریخ پاکستان کا کام کیا. ان میں سے ایک بڑھ کے خواجہ ناظم الدین تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جو اکٹھے ہماری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی ایگزیکٹو باڈی کے ممبر تھے. جی شکریہ ہاشمی صاحب. میں چاہوں گا گفتگو کے آخر میں آپ کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پہ جو اس وقت جوش اور جذبہ تھا, جو آپ کی کیفیات تھیں تحریک پاکستان میں, مختصر طور پہ ارشاد فرمائیں. میں 2-3 باتیں عرض کروں گا. ہمارے اس زمانے میں ایک جذبہ تو یہ تھا کہ ہم سب مسلمان اکٹھے تھے. ہم میں نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا, بلکہ آپ بڑے حیران ہوں گے یہ سن کے کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں یہ اوفینس تھا کہ ایک آدمی ڈکلیئر کرے کہ میں شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں یا میں دیوبندی ہوں. ایک تو یہ جذبہ تھا جو بعد میں ہم میں نہیں رہا. دوسرا یہ تھا کہ ہم میں سے کسی کی کوئی خواہش, کوئی لالچ, کوئی قوت حاصل کرنے کا یا حکومت حاصل کرنے کا ہم میں سے کوئی کسی قسم کا اس قسم کا جذبہ نہیں تھا جس کی بنا پر یہ ہوا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں کوئی صوبائی, کوئی قبیلائی تعصب نہیں تھا. ہم لوگ اکٹھے بحیثیت مسلمان کام کرتے تھے, اور کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے, بتلاتا نہیں تھا. اور اس کے علاوہ وہ سوچتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے. اس کا یہ خیال تھا, اس کا جذبہ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ایک مشن ملا ہے. وہ ایک مشن یہ ہے کہ ہم اس کے نام پر, خدا کے نام پر, رسول کے نام پر, اس کی کتاب کے نام پر ایک سلطنت قائم کریں جو مسلمانوں کے لیے مثالی ہو. یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ باتیں آج کہنے والی ہیں اور ہماری قوم کے لیے فالو کرنے والی ہیں کہ کیا جذبہ تھا اور کیا جوش تھا اور کیا مقاصد تھے اور کیا مشن تھا جس کی بنا پر ان لوگوں نے کام کیا. اور پاکستان منصہ شہود پر اللہ کے فضل و کرم سے آ گیا. یہ ایک یونٹی بھی تھی, وہ جو انہوں نے کہا کہ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن, یہ قائد اعظم نے بتلایا اور اس پر قوم نے عمل کیا. اس زمانے میں لوگوں نے عمل کیا, چاہے وہ جوان تھا, چاہے وہ بچہ تھا, یا چاہے وہ بڑی عمر کا آدمی تھا. بہت بہت شکریہ یعقوب ہاشمی صاحب. ناظرین, پروگرام تحریک پاکستان یادیں باتیں میں آج آپ نے جناب محمد یعقوب ہاشمی صاحب سے بہت دلچسپ گفتگو سنی. یعقوب ہاشمی صاحب, ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بہت سی اچھی باتیں کی
اور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔